مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ سے وعدہ پورا کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سامنے ہمارے معروف شاعر، معروف پروفیسر، پی ایچ ڈی پروفیسر جنہوں نے فیض احمد فیض پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہیں. ڈاکٹر عمران ظفر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے بارے میں ہی شاید پروین شاکر نے کہا تھا کہ میں اس کا نام نہ لوں اور لوگ پہچانیں، میں اس کا نام نہ لوں اور لوگ پہچانیں، خود آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے میزبانی فرمائی، میری ریکویسٹ پہ وہ آپ کے سامنے آئے اور ہمارے اس قافلے کا حصہ بنے، جن کا اس پہ پختہ یقین ہے کہ آپ کی رہنمائی کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیں گے. تو آج میں نے انہیں تکلیف دی ہے تاکہ وہ آپ کی ریٹن ٹیسٹ کی بھرپور طریقے سے تیاری کرا سکیں. مجھے بہت امید ہے، ایمان کی حد تک امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان کی رہنمائی میں اس قدر قابل ہو جائیں کہ آپ میرٹ پر آ جائیں اور آپ کو انٹرویو کے لیے کال کیا جائے. اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب. استاد محترم، آپ کو اور آپ کے تمام چاہنے والوں اور اس چینل کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت ہی ادب سے سلام. اس وقت جو صورتحال ہے، میرا خیال ہے بچوں نے اپنی تیاری تو مکمل کر لی ہوگی، لیکن پھر بھی ایسے بہت سارے سوالات ہیں بچوں کے ذہن میں کہ ہم نے کیا پڑھنا تھا اور کیا جو ضروری ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے یا اب بھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں. تو اس حوالے سے میں کچھ مشورے آپ کے چاہنے والوں کو اور اردو ادب کے حوالے سے جو بچے یعنی اردو کی لیکچرشپ کی جو بچے تیاری کر رہے ہیں ان سے میں کچھ اپنے خیالات شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیے، میرے پاس بھی بہت کچھ بچے آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ بچے پڑھ بھی رہے ہیں کہ جی ہم نے تیاری کر لی ہے، وہ مطمئن ہیں. لیکن جب میں ان سے کچھ سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا فلاں چیز آپ نے پڑھ لی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہماری نظر سے نہیں گزرا. تو میں نے اس حوالے سے ایک مختصر سا سلیبس ترتیب دیا ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کے ویورز کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کیا جائے. اس وقت جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان میں 2 یا 3 کیٹیگریز کے بچے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، اسی طرح کچھ وہ ہیں جو ایم فل بھی ہیں، اور پھر تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ایم اے اردو نہیں کیا ہوا بلکہ بی ایس اردو کیا ہوا ہے. تو کچھ پرائیویٹ لوگ بھی ہیں. تو خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ایم اے اردو پرائیویٹ کیا ہوتا ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی ادارے سے نہیں پڑھا ہوا تو ہم لوگ اس کو کیسے تیار کریں. تو اس سلسلے میں ان تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے میری گزارش ہوگی کہ کچھ پرچے ایسے ہیں، یہ پرچے آپ کہہ لیں یا کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پر طاہرانہ نظر نہیں ڈالنی بلکہ گہری نظر سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کلاسیکی شاعری. وہ چاہے بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہوں یا چاہے وہ ایم اے اردو انہوں نے کیا ہوا ہو، انہیں ہمارے اردو ادب کے جو کلاسیکی شاعر ہیں ان شاعروں کو اچھی طرح سے دیکھنا ہوگا، ان کا مطالعہ کرنا ہوگا. وہ ان کے جو پرچے میں ولی ہیں، میر درد ہیں، آتش ہیں، مومن ہیں، داغ دہلوی ہیں، ان شاعروں کو یا اسی سطح کے جو باقی شاعر ہیں ان کے کلام کو دیکھنا ہوگا. اچھا، اس سلسلے میں طور سے یہ بھی بتا دوں کہ ان بچوں کو ان شاعروں کو وہ کیسے پڑھیں گے، کیونکہ کیا وہ ان کے دیوان ٹھا کے لے ہیں؟ یہ تو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ان کے دیوان پڑھتے رہیں. تو اس لیے ان کے یہ 3 حصوں میں ہر شاعر کو جو بھی ان کے سامنے آئے گا جو اہم شاعر ہے، یہ جو ان کے نصاب میں شامل ہے، اس کو 3 حوالے سے دیکھیں. نمبر 1، اس کے حالات زندگی آپ لوگ دیکھیے، کیونکہ آپ کے ایم سی کیوز طرز کا امتحان ہے تو اس میں معروضی ٹائپ چیزیں آتی ہیں. مثلا ولی ہیں، ولی نے کس کے مشورے پر اردو شاعری شروع کی، کس کے مشورے پر وہ دکن سے دلی آئے، یہ سوال آ گیا. میر نے کتنے دیوان لکھے ہیں، میر کی کلیات کہاں سے چھپی ہے. اس طرح سے ایک تو آپ نے میر کے یا کوئی بھی جو شاعر اہم ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کے حالات زندگی وہ آپ ویکیپیڈیا سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس ایم اے کی گائیڈ ہے، آپ کے پاس اردو ادب کی تاریخ کی کوئی کتاب ہے وہاں سے، لیکن کوشش کیجئے کہ کوئی مستند کتاب آپ کے پاس ہو
تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس جو معلومات ہوں وہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو ساری غلط تھی۔ تو شاعروں ادیبوں کے آپ حالات زندگی دیکھیے، پھر ان کے کلام کا انتخاب دیکھیے۔ ہر شاعر کے 10-15 شعر ایسے ہیں جو بہت معروف ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ریختہ.com ہے، اردو ادب کی بہت اچھی اور معروف ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کسی بھی بڑے شاعر کا جب آپ نام لکھتے ہیں تو اس کی مشہور غزلیں فوراً آ جاتی ہیں، اس کے مشہور شعر سامنے آ جاتے ہیں۔ ان شعروں کو آپ ایک صفحے پہ اگر آپ لکھ چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے نہیں لکھا تو ہر شاعر کے 10-15 نمائندہ شعر جو ہے وہ آپ نکال لیجیے۔ یہ چیز آپ کے اگر ریٹرن آپ کا پاس ہوتا ہے تو انٹرویو میں بھی کام آنے والی ہے۔ اب یہ جو پیٹرن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شاعروں کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کلاسیکی شاعری کا پرچہ آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ افسانوی نثر کا پرچہ بھی تیار کریں گے۔ اس میں داستان نگار ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں یا ڈرامہ نگار ہیں، ان کے بھی آپ ہر نثر ڈرامہ نگار کا اس کے مختصر جیسے آغا حشر ہے اس کے حالات زندگی آپ نوٹ کیجئے، پھر اس کی معروف کتابوں کا نام دیکھیے، اور پھر آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان پر جو کرٹیسزم ہوا ہے، تنقیدی کتابیں، ان کی بھی لسٹ اگر آپ بنا لیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو اس حساب سے آپ نے کلاسیکی شاعری کا پرچہ، دوسرا افسانوی نثر کا پرچہ، پھر اسالیب کا پرچہ، اور اسی طرح اگر آپ نے ایم اے اردو پارٹ 1 پارٹ 2 کے حساب سے کیا ہوا ہے تو پھر آپ جدید ادب کا پرچہ اور تنقید ادب کے حوالے سے آپ نے یہ ایم اے کے پہلے پارٹ 1 میں سے کم از کم 3 پرچے اور ایم اے پارٹ 2 میں سے آپ نے جدید ادب اور تنقید کا جو کرٹیسزم کا پرچہ ہے یہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اس میں تنقید کے پرچے میں دبستان خاص طور پہ آپ نے تیار کرنی ہے، عمرانی دبستان ہے، نفسیاتی دبستان ہے، جمالیاتی دبستان ہے۔ پھر اس کے علاوہ بعض کا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ایک کوٹیشن آپ کو دے دے گا اور وہ پوچھے گا کہ یہ کس کی کوٹیشن ہے، کالج کی ہے، ورڈ کی ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جب آپ ان کے نوٹس بنا رہے ہوں گے تو معروف کوٹیشن بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ شاعروں کو آپ نے خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ جی، وہ کون سے شاعر ہیں؟ اس میں بڑے جو نام ہیں اردو ادب کے، جس میں میر، غالب، اقبال، فیض، ناصر کاظمی، مجید امجد اور راشد، یہ کوئی 8 سے 10 کے قریب جو اردو ادب کے کچھ کلاسک شاعر ہیں اور کچھ جدید شاعر ہیں، ان پہ آپ نے خاص توجہ دینی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے ان پہ زیادہ سوال وہ فوکس کر کے وہ آپ سے پوچھے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال کروں گا آپ سے۔ بہت محترم ہے، آپ کا بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ اس حوالے سے کوئی مخصوص کتاب، اس کا ذکر، یا ڈاکٹر انور صدیق کے حوالے سے کچھ کام ہے کہ آپ اپنے ویور کے لیے کوئی ایسا انتخاب بتائیں گے؟ ہاں، آج کل تو ویسے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر گائیڈیں ہی خرید رہے ہیں۔ کسی نے کوئی گائیڈ خرید لی ہے، کوئی کیپسول خرید رہا ہے، کوئی کلید اردو لے رہا ہے، کوئی دانش اردو۔ تو یہ کتابیں اچھی ہیں، کم وقت میں تیاری کے حوالے سے بہت اچھی کتابیں ہیں۔ جو بھی آپ کے پاس کم از کم 1 یا 2 کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن اصل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مستند کتابیں ہوں، جیسے ڈاکٹر جمیل جالمی صاحب کی کتاب ہے، ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب کی ہے، یا کم از کم ڈاکٹر انور صدیق کی جو مختصر تاریخ ہے اور ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی جو تاریخی کتابیں ہیں، یہ کتابیں آپ کو بہت بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت مشکور ہیں۔ یقیناً میرے ویور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور انہیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم دعا گو ہیں کہ ویور کامیاب ٹھہریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ہمت اور جذبے سے ان کی رہنمائی کرنے کی توفیق فرمائے۔ میں پھر کسی ویڈیو میں آپ کو تکلیف دوں گا۔ بہت شکریہ۔